بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ اپنی خالی جیب بھرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ عمل کر لیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے وزنی قدم اس انسان کا ہوتا ہے، یعنی جس کو چلنے میں اپنا قدم، اپنے پاؤں بھاری وزنی لگتے ہیں، جس کی جیب خالی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رزق میں فراوانی عطا فرما دے۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ مجھے سخی سے پیار ہے۔ جو انسان سخی ہوتا ہے نا، سخاوت پسند کرتا ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ نے آزمائشیں ڈالنی ہیں اپنے بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر۔ ہم جیسے گناہ کاروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک کچھ دے کر بھی آزماتا ہے اور کچھ کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور ہمارے رزق کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ رزق دیتا ہے، واپس لیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، دینے میں بھی آزمائش ہے، لینے میں بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح سے آپ کی اولاد، یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزما لیتا ہے، کبھی اولاد لے کر بھی آپ کو آزما لیتا ہے۔ امتحان مقصود ہوتا ہے انسان کا کہ انسان ریسپونڈ کیسا کرتا ہے اس پر۔ کیا صبر سے کام لیتا ہے، بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح صحت ہے، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ اللہ پاک یہ دیتا بھی ہے، اللہ پاک یہ صحت واپس بھی لیتا ہے۔ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تب بھی انسان کا کام کیا ہے؟ صرف صبر سے کام لینا۔ صبر اللہ کو پسند ہے، اور پھر جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں لکھا ہوا۔ جب سورج نکلتا ہے نا، دن نکلتا ہے، تو فرشتے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، سخی کا رزق وسیع فرما۔ جو سخاوت کرنے والا انسان ہے اس کا رزق وسیع فرما دے۔ اب یہ سارے باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیب تو آپ کی خالی ہے، آپ اسے بھرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب ہمیں یہ کون سی باتیں سمجھانے شروع ہو گئے ہیں، ہماری جیب میں تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے میرے دوست۔ سخاوت آپ خالی جیب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دکھی آدمی کو مسکرا کے کسی سے بات بھی کر لیں نا، کسی سے ہنس کے خوش اخلاقی سے بات بھی کر لیں، یہ بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنے کنجوس واقع ہو گئے ہیں کہ ہم تو کسی کو ملیں بھی تو ہمارے چہرے پہ اسمائل نہیں ہوتی۔ یار، اپنی پریشانیاں آپ کی اپنی جگہ، اگر کوئی آپ کو مل ہی گیا ہے قسمت کا مارا، تو کم از کم مسکرا کر بات تو کر لیجئے کہ چلیں یار، یہ بھی ایک سخاوت کا ہی۔ اپنے اخلاق تو بہتر کر لیجئے۔ آپ کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے، کہتے ہیں کسی کو 100 روپے نہ دو، 100 روپے جیسی بات ہی کر دو۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ اب 100 کی تو خیر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کسی کو 1,00,000 نہ دو تو 1,00,000 جیسی بات ہی کر دو، چلے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن سخاوت اس کو پسند ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، آپ سب نے سن رکھا ہوگا، حاتم طائی اس کا نام تھا۔ بڑا سخی تھا، بہت سخی تھا۔ اب جب ہم مثالیں بھی دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہ بھائی تم تو بڑا حاتم طائی ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ ایکسپینس کر لے دوستوں میں تو بیٹھ کے دیا، آپ تو حاتم طائی بنے ہوئے ہو۔ تو حاتم طائی جو تھا نا وہ بڑا، اب آپ لوگوں سے بات میں کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ جائے گا کہ شاہ صاحب پہلے ہمیں حاتم طائی جتنی دولت تو ہوتا ہو، پھر ہم سخاوت کریں گے۔ آپ کو میں اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں حاتم طائی کا، کہ اس واقعے کے اندر دولت شامل نہیں ہے۔ وہ بہت سخاوت کرتا تھا، سخی تھا۔ تو ظاہر ہے جو آدمی سخی ہوتا ہے اور بہت مشہور ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا اس علاقے کے اندر، اس کو اس سے بڑا خائف تھا کہ اس کا بڑا نام ہے۔ تو اس نے ایک دن یہ سوچا کہ میں اس کو جو ہے سزا دیتا ہوں اس چیز کی کہ یہ کیوں اتنی سخاوت کرتا ہے کہ بادشاہوں سے بھی زیادہ اس کا نام۔ اس نے حاتم طائی جس شہر میں رہتا تھا اس پہ حملے کا پلان بنا لیا، میں اس کو پکڑتا ہوں، اس کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں۔ اب یہ اس کے دل کا حسد تھا، مطلب یہ وہ حسد کر رہا تھا اس شخص کے ساتھ کہ میں اس کو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں حملہ کروں گا تو کتنے بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ اس نے اس کے شہر پہ حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کر لی۔ جب حاتم طائی کو اس بات کا علم ہوا، اس نے کیا سٹیپ اٹھایا آپ کو پتہ ہے؟ اب یہ سخاوت پیسے کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ پیسہ مال و دولت تو اس کے محل میں موجود تھا،
ٹھیک ہے، وہ چیزیں تو اپنی جگہ ایک تھیں کہ چلیں، اس کے بعد پیسہ تھا، وہ ہر انسان کی مدد کرتا تھا بغیر اس کے کہ وہ کس دین میں ہے، کس مذہب میں ہے، بس وہ پریشان ہے اور مدد کے لیے حاتم طائی کے دروازے پر آ گیا تو حاتم طائی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا اس سارے پلان کا، جب اس کو پتا چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ اس شہر پہ حملہ کرنے والا ہے، اس نے سوچا کہ میری وجہ سے بہت سارے بے قصور لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے جائیں گے، تو اس نے وہ شہر چھوڑا اور جا کے کہیں پہاڑوں میں، ساتھ ہی پہاڑ تھے، وہاں ایک غار میں جا کے چھپ گیا اور شہر والوں کو یہ کہہ کر گیا کہ دیکھیں بادشاہ حملہ کرے گا، وہ میری جائیداد، دولت، پیسہ لوٹنا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، آپ سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے اس کے سامنے اس کا مقابلہ نہ کرنا اس کی فوجوں کا، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ وہ جاتے ہوئے اپنے لوگوں کو کہہ کر گیا۔ قصہ مختصر، وہ غار میں جا کے چھپ گیا، بادشاہ نے حملہ کیا شہر پہ تو کوئی شخص مزاحمت ہی نہیں کر رہا تھا، وہ سیدھا حاتم طائی کے محل تک چلا گیا اور وہاں جا کے اس کی ساری مال و دولت پر، محل پر، ہر چیز پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب جب سب چیز قبضہ کر لیا اور حاتم طائی اس کو نہیں ملا، پورے شہر کی انہوں نے فوجوں کو بھیج کے اپنے تلاشی بھی لی کہ کہیں وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ڈھونڈو، لیکن وہ اس کو بسیار کوشش کے وہ تھا ہی نہیں شہر میں، تو ملتا کہاں سے۔ اب بادشاہ کی اس پر بس نہیں ہوئی، اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حاتم طائی کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرے گا تو میں اس کو لاکھوں درہم جو ہے وہ انعام میں دوں گا۔ اب یہ اعلان ہو گیا تو اسی شہر میں نا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا، اس کی بیوی، اور وہ لکڑیاں چنتے تھے اور اپنا گھر کا گزارا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ اعلان انہوں نے بھی سنا تو وہ اس کی یہ سن لیا، تو ایک دن وہ اسی پہاڑی علاقے کے اندر کہیں، جہاں جس غار میں حاتم طائی چھپا ہوتا نا، وہ لکڑیاں چمک کر رہے تھے، تو اس کی بیوی نے حاتم طائی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمیں حاتم طائی مل جاتا، ہم اس کو بادشاہ کو پیش کر دیتے تو ہم بھی امیر ہو جاتے، ہمارے دکھ ٹل جاتے، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اب یہ بات حاتم طائی نے سن لی۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو پوائنٹ کو نوٹ کیجیے گا کہ پیسہ سخاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سخی دل ہونا چاہیے۔ اب سخی دل کی بات یہ ہے کہ جب حاتم طائی نے یہ جملے سنے ان کے، تو وہ غار سے باہر نکل آیا اور غار سے باہر نکل کر ان کو اس نے کہا لکڑہارے سے کہ میں حاتم طائی ہوں۔ وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ہیں، تو اب اس نے کہا کہ مجھے پکڑ کے بادشاہ کو پیش کر دو اور لاکھوں روپے کا انعام جو ہے وہ تم وصول کر لو۔ اب دیکھیے اس میں کچھ سخاوت میں کوئی پیسہ لگا؟ اس نے سخاوت کی انتہا کر دی کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے مگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں جی پیسہ آئے گا تو سخاوت کریں گے، سخاوت کرو یار، پیسہ خود بخود آ جائے گا، بھیج دے گا اللہ پاک۔ یہ جس آزمائش کو آپ بڑی آزمائش سمجھتے ہیں نا، جو اللہ دے کر آزماتا ہے نا، یہ بڑی آزمائش ہے۔ لے کے آزمانے میں تو آپ کے گناہ کم ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے درجات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، لیکن جب دیتا ہے اللہ پاک تو اس کے ایک ایک پیسے کا حساب بھی لیتا ہے اور وہ دینا پڑتا ہے اور دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جب اللہ پاک عطا فرما دے تو پھر اسی کے مال میں سے آگے تقسیم کیا کریں، یہی رزق بڑھانے کا فارمولہ ہے۔ اب اگر آپ خالی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں تو ایک عمل نوٹ کر لیجئے، آپ عصر اور مغرب کے درمیان 300 بار یہ پڑھا کریں، یہ 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، جیبیں آپ کی خالی ہیں تو بھر جائیں گی۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 300 بار آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 300 بار۔ جب آپ یہ 300 بار پڑھیں گے، 11 دن اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے، تو آپ یقین کریں 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، میں 21 دن سجیسٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کی جیبیں اس کو پڑھتے ایک دن بھریں گے، ایک دن پڑھیں گے، دوسرے دن سے آپ کی خالی جیبیں بھرنے کا عمل اللہ پاک شروع کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے صرف ایک کام کیجئے گا کہ دل میں ذہن میں یہ بنا لیجئے گا کہ مجھے ملے گا تو میں اللہ کے راہ پہ خرچ کروں گا، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جیبوں کو بھرنے کا غیب سے انتظام فرمائے، میری دعا ہے۔ دعا میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔